کم از کم فٹ بال کے حوالے سے۔ اب اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہر ایک نے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کیے اور پہلے ہتھیار کے طور پر یورپین ممالک نے NGOs کو آگے لانے کا فیصلہ کیا۔ جواباً امریکہ نے بھی NGOs کا مقابلہ NGOs سے ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ طے یہ کیا گیا کہ اس انڈسٹری کے حوالے سے چائلڈ لیبر کا ایشو اگلے کچھ سالوں میں اٹھایا جائے گا۔ عمر کی معلومات اور باتوں پر اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ مگر کیوں؟ اس وقت دنیا میں سب سے اچھا فٹ بال اس کو سمجھا جاتا ہے جس کی اسٹچنگ بچے کرتے ہیں۔ بچے؟ علیزہ نے بے یقینی سے کہا۔ مگر بچے اتنے ماہر تو نہیں ہوتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں گی تو ان کی مہارت آپ کو حیران کر دے گی۔ مگر بچوں کو ان کی مہارت کی وجہ سے برتری حاصل نہیں ہے۔ بچوں کی انگلیاں باریک اور نرم ہوتی ہیں۔ ان کے ہاتھ کی اسٹچنگ میں ایک خاص قسم کی نفاست ہوتی ہے، خاص طور پر جب فٹ بال کو پلٹا جاتا ہے تو اس وقت باریک انگلیوں کی وجہ سے ڈوری بڑی صفائی سے کھینچی جاتی ہے۔ یہ کچھ ویسی ہی بات ہے جس طرح کارپیٹ بناتے ہوئے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کارپیٹ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جسے بچے بناتے ہیں، کیونکہ جب کارپیٹ میں گرہیں لگائی جاتی ہیں تو بچوں کی باریک اور نرم انگلیاں بڑوں کی نسبت یہ کام زیادہ صفائی اور نفاست سے کرتی ہیں۔ یہی مسئلہ اس علاقے کا ہے۔ غربت بہت ہے، اس لیے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کام میں لگایا ہوا ہے۔ اب یورپ میں چائلڈ لیبر پر بین ہے اور وہاں گورنمنٹ سرکاری طور پر ایسی چیزیں اپنی مارکیٹ میں تمہیں نہیں آنے دیتی جس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہو کہ یہ بچوں نے بنائی ہے۔ امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ NGOs جب یہاں آئے تو انہوں نے یہی دیہی اصلاحات اور سوشل ڈیولپمنٹ کا نام لے کر فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کس علاقے میں کس عمر سے کس عمر تک کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، فٹ بال کی انڈسٹری سے منسلک عورتوں کی تعداد کتنی ہے، ہانڈڈ لیبر کی ریشو کیا ہے، اجرتوں کا ریٹ کیا ہے، ان لوگوں کو کس طرح سہولیات میسر ہیں، یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا علیزہ بیبی، آئندہ چند سالوں میں چائلڈ لیبر اور ہانڈڈ لیبر کے حوالے سے انہی علاقوں کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا خاص شور مچائے گا، کچھ پابندیاں بھی لگائی جائیں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آ جائے گا، عمر نے اطمینان سے کہا۔ مگر یہ NGOs تو تعلیم کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں۔ کام کم کر رہی ہیں، شور زیادہ کر رہی ہیں۔ وہ کس لیے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال تو آپ یہ جان لیں کہ ابھی اس علاقے میں موجود فیکٹریز یا فرمز 9000 ISO کے سرٹیفکیٹ کے بغیر ہیں، اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور GATT کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے مطابق اگلے کچھ سالوں میں ہر ملک کو اپنے مارکیٹ کھلی رکھنی پڑے گی۔ مگر اس مارکیٹ میں انہی فرمز یا کمپنی کا مال جا سکے گا جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جب چائلڈ لیبر، ہانڈڈ لیبر کے حوالے سے اس فرم یا کمپنی پر کوئی الزام نہ ہو۔ مگر NGOs نے اتنے اچھے طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی کمپنی یا فرم کو اس حوالے سے یورپین یا امریکن مارکیٹ میں بلیک لسٹ کروا سکتے ہیں۔ ان NGOs کے پاس مکمل ریکارڈ ہے کہ کون سی فرم کون سے علاقے کے کون سے گھروں سے کتنی تعداد میں کیا چیز تیار کرواتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مال تیار کرنے میں بچوں یا عورتوں کا کس حد تک حصہ ہے۔ اب فرض کر لیں کہ اس علاقے کی کسی فرم نے کسی امریکن ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا۔ اب ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ فٹ بال میں ان کا لیبر لگے گا، اس لوکل فرم کا نہیں، اور ساری دنیا میں وہ فٹ بال امریکی فٹ بال کے طور پر سپلائی کی جائے گی۔ اب اگر یہ لوکل فرم یہ طے کر لیتی ہے کہ وہ خود مختار ہو جائے اور کنٹریکٹ ختم کر کے اپنے لیبل کے ساتھ دنیا میں فٹ بال سپلائی کرے، تو NGOs کی مدد سے حاصل کیے جانے والے ریکارڈ کو اس فرم کے منہ پر مارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ تو چائلڈ لیبر کرواتے ہیں، ہانڈڈ لیبر کے بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ کو ISO سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا، جو اگلے چند سال میں امپورٹ ایکسپورٹ سے تعلق رکھنے والے ہر ادارے کے لیے لازمی ہو جائے گا۔ اب علیزہ آپ بتائیے، وہ لوکل فرم بیچاری کیا کرے گی؟ ظاہر ہے وہ کبھی بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ معاہدہ ختم نہیں کرے گی اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ علیزہ کچھ شاکڈ سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، اگر وہاں اتنی NGOs اس طرح کا کام کر رہی ہیں تو ابھی تک میڈیا نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ جرنلسٹ تو فوراً ہر چیز، خاص طور پر چھپی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر اگر NGOs اس طرح کا کام کر رہی ہیں تو ان کی فیلڈ فورس بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کو یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آتا، یا وہ لوگ یہ باتیں میڈیا تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ علیزہ نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ عمر اب بھی سنجیدہ تھا۔ اس علاقے کی خوش قسمتی کہہ لو یا بد قسمتی، مگر یہ پاکستان کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں اقلیتوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، اور اقلیتوں کا بھی وہ طبقہ جس کو آپ لوور مڈل کلاس کہتے ہیں، جن کے پاس صرف یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر کے میونسپلٹی میں سویپر کا کام کر لیں، یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہاسپٹلز میں نرسوں یا وارڈ بوائز کے اعلیٰ عہدے حاصل کر لیں،
جہاں پر اقلیتوں کے لیے مواقع کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ انہیں بھوک یا بددیانتی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ بددیانتی کو چن لیں گے۔ اس علاقے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ فیلڈ میں کام کرنے والوں کا انتخاب کرتے ہوئے NGOs اقلیتی طبقوں کو ترجیح دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک وہ قدرے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ ہی NGOs کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے لیزا، اور خاص طور پر تب جب بندہ بے روزگار ہو۔ یہ لوگ کام کا بہت اچھا معاوضہ دیتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے ہیں، کھانا بھی مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ سہولیات ہوتی ہیں، اور جب ایک بیکار بندے کو بیٹھے بٹھائے اتنا سب کچھ مل جائے تو وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کان اور زبان بھی بند کر لیتا ہے۔ اگر کوئی ذرا زیادہ حب الوطنی کا ثبوت دینے کی کوشش کرے تو اس کی زبان بند کرنے کے لیے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ NGOs ان علاقوں سے صرف فیلڈ فورس کے لیے لوگ لیتی ہے۔ آفیسرز یا ایڈمنسٹریشن کے سارے لوگ لاہور، کراچی یا دوسرے بڑے شہروں سے آتے ہیں، اور وہ وہی ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے ان NGOs کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کا کچا چٹھا چھپائے رکھنے کی قیمت وہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں وصول کرتے ہیں۔ مگر میڈیا کیوں خاموش ہے؟ یہ ساری باتیں ان لوگوں سے کیوں پوشیدہ ہیں؟ وہ اب کچھ فکر مند نظر آنے لگی تھی۔ کس میڈیا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نیوز پیپر کی یا ٹی وی کی؟ دونوں کی۔ ٹی وی تو کبھی NGOs کے بارے میں سچ دکھا نہیں سکتا کیونکہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ NGOs کو جن ایجنسیز کے ذریعے روپیہ ملتا ہے وہ غیر ملکی حکومتوں کی اعلیٰ کار ہوتی ہیں، اور یہ لوگ ہماری حکومت پر پریشر ڈالتے رہتے ہیں۔ حکومت کو NGOs پر تنقید ٹی وی پر دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس NGOs کو بین کر دے، مگر صرف طاقت ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کس سے لڑے گی؟ وہ کیا کہتے ہیں، بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ گداگر کے پاس انتخاب کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ہمارا خیال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے ہم ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ بھی یہی کرتی ہے۔ جہاں تک نیوز پیپرز کا تعلق ہے تو وہ کہاں کے پارسا ہیں؟ تم کیا سوچتے ہو کہ وہ واقعی پیپر سے؟ وہ تو اپنے آپ کو اس ملک کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ ایسی NGOs سے اس ملک میں وہ انقلاب آ جائے گا جس کی انہیں خواہش ہے۔ اس کے لہجے میں علیزہ کو کچھ تلخی محسوس ہوئی۔ تو کیا وہ تعلیم کے حوالے سے وہاں سرے سے کوئی کام نہیں کر رہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ کر رہے ہیں، کر کیوں نہیں رہے؟ دیہی علاقوں میں انہوں نے کچھ اسکولز کھولے ہیں اور شور مچا دیا کہ وہ اس علاقے میں انقلاب لے آئے۔ انہوں نے قسمت بدل دیا علاقے کی، حالانکہ ایسی کوئی خاص چیز نہیں کی ہے انہوں نے۔ وہاں ابھی بھی اتنی ہی غربت ہے جتنی پہلے تھی۔ کسی حد تک بچوں کی اسکول جانے والی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اور کچھ نہیں بدلا۔ وہ ایک بار پھر کھانا کھانے لگا۔ مگر آپ یہ سب کچھ کیسے اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، علیزہ نے قدرے محتاط انداز میں کہا۔ علیزہ بی بی، آپ نے اپنی ساری زندگی گھر کی 4 دیواروں کے اندر گزار دی ہے۔ پروٹیکٹڈ لائف، آپ کو کیا پتا کہ اس گھر کے باہر کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ مخصوص کلاس میں رہتی ہو، مخصوص سوشل سرکل ہے، اور میرا تو خیال ہے کہ اب تک دوست بھی بدلے نہیں ہوں گے۔ شائلہ سے ہی دوستی ہے نا اب تک؟ علیزہ کو کچھ حد تک کا احساس ہوا وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تم سمجھو تم جنت میں زندگی گزار رہی ہو ابھی تک، اور جنت میں رہ کر دوزخ ایک الوین ہی لگتا ہے جیسے تمہیں لگ رہا ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے باہر کی دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے چیزوں کے بارے میں اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہو جتنی آپ کو ہے، مگر میں بے خبر نہیں ہوں۔ اس نے جیسے کچھ برا مان کر کہا، مگر عمر نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ تم جیسی لڑکیاں جن کی زندگی گھر کے اندر گھومتی ہیں، ان تک پہنچنے والی انفارمیشن اتنے ذرائع سے گزرتی ہے کہ اس میں سے سچائی کا عنصر تلخ سچائی سمجھتی ہو نا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اتنا شفاف ورژن ہوتا ہے تم لوگوں کے پاس چیزوں کا کہ تم لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ خوف آتا ہے، اسی لیے تو تم اطمینان سے زندگی گزارتے رہتے ہو۔ وہ سلاد کھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو یہی بتائی نہیں جاتی، جیسے اس وقت۔ عمر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوہو، ایسا کیا پوچھ لیا آپ نے جو ہم نہیں بتا رہے؟ ہاں یاد آیا، تم پوچھ رہی تھی کہ میں اتنے وثوق سے کیسے یہ سب کہہ سکتا ہوں، ہے نا؟ ہاں، اصل میں جب میں امریکہ میں پوسٹڈ تھا تو ایک ٹریڈ کونسلر تھے ہمارے، اسی علاقے سے تعلق تھا ان کا۔ میں تو نہیں، مگر وہ خاصی محب وطن قسم کی چیز تھی۔ کچھ دوستی ہو گئی میری ان کے ساتھ۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ ہمیں کچھ رپورٹس ملی کچھ NGOs کے حوالے سے۔ ہم نے سوچا کہ چلو کچھ ریسرچ کریں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ 2 ماہ ہم لوگوں نے اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی اچھی خاصی چھان بین کی۔ حاصل ہونے والے حقائق اور اعداد و شمار خاص سے ڈرا دینے والے تھے مگر غلط نہیں تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گنگ تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر یہی ہو رہا ہے۔
तुम्हारा डिपार्टमेंट इतने सालों से इस इलाके में आ जा रहा है, मगर मेरे जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। उस इलाके के बारे में हर चीज़ मेरी फिंगर टिप्स पर है। कुछ पूछ लो, पॉपुलेशन के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में, किसी फैक्ट्री के बारे में, किसी एनजीओ के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में। फिर 95 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान खोलना और तस्दीक कर लेना। उमर के लहजे में उसे अजीब सा फ़ख्र महसूस हुआ। फिर आपने क्या किया? उसने कुछ बेताब होकर पूछा। क्या किया मतलब? उमर पानी पीते पीते रुक गया। आपने जब ये रिसर्च की तो आपने इस सब से गवर्नमेंट को मतला किया? उमर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ, गवर्नमेंट को मतला किया, बाकायदा रिपोर्ट सबमिट की, उसने पानी पीकर कहा। फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया? बिल्कुल लिया, बल्कि फौरी तौर पर लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? उसका तजस्सुस अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वजाहत हुसैन को अमेरिका से जिम्बाब्वे ट्रांसफ़र कर दिया गया और मुझे पापा ने बुलवा कर कहा कि मैं फ़ॉरेन सर्विस में हूँ, इंटेलिजेंस में नहीं, इसलिए अपने काम से काम रखूँ और फजूल मामलात में अपनी टांग ना अड़ाऊँ। वो शॉक्ड रह गई। उमर के चेहरे पर कमाल का इत्मीनान था। और रिपोर्ट का क्या हुआ? उसने एक बार फिर पूछा। रिपोर्ट की एक एक कॉपी सुवेनियर के तौर पर मैंने और वजाहत ने रख ली। जो कॉपी गवर्नमेंट को भिजवाई थी वो उन्होंने तबर्रुक के तौर पर अमेरिका के फॉरेन ऑफिस को भिजवा दी। वो मज़े ले लेकर बता रहा था। क्या? वो तकरीबन चिल्ला उठी। हाँ, ठीक बता रहा हूँ। रिपोर्ट सबमिट करवाने के एक हफ़्ते के अंदर ये सब कुछ हुआ और फिर तकरीबन एक हफ़्ते के बाद एक सफारती डिनर में अमेरिका के फ़ॉरेन ऑफिस से ताल्लुक़ रखने वाले जान पहचान वाले एक ऑफिसर ने बड़ी बेतकल्फ़ी से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे इतने अच्छे रिसर्च वर्क के लिए मुबारकबाद दी। साथ ये भी कहा कि आइंदा भी अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट करने का इरादा हो तो वो उसे स्पॉन्सर कर देंगे, मुझे अखराजात का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ये भी फरमाया कि इस बार ये रिपोर्ट हासिल करने में उन्हें 2 दिन लग गए क्योंकि पाकिस्तान से मंगवाना पड़ी। आइंदा मैं कर्टसी के तौर पर एक कापी उन्हें पहले ही भिजवा दूँ तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो हंसे या रोए। वो हौनकों की तरह उमर का चेहरा देखती रही। उमर ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन मेरे भी थे उस वक्त। बाद में मैं नॉर्मल हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो जाओगे। अलीज़ा ने गहरी सांस ली। आपने कोई एहतजाज नहीं किया? मैंने तो नहीं किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हाँ, वजाहत ने एहतजाज किया। उसने जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया तो उसे कहा गया कि फिर वो रिज़ाइन कर दे, तो उसने रिज़ाइन कर दिया। दरअसल वो सेल्फ मेड बंदा था, पता नहीं बजते बजाते कैसे इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। उसकी कोई बैक नहीं थी, बैक होती तो शायद उसके साथ ये सब कुछ ना होता। अलीज़ा को बेख्तियार वजाहत हुसैन पर तरस आया। फिर अब वो क्या कर रहे हैं? ऐश कर रहा है। क्या मतलब? रिज़ाइन करने के तीसरे दिन उसको वर्ल्ड बैंक से जॉब की ऑफ़र हो गई। उसने वहाँ काम शुरू कर दिया। इस वक्त वो तकरीबन $1,00,000 की तनख्वाह पर काम कर रहा है। असल में हुआ ये कि वो रिपोर्ट उन लोगों ने भी देखी। वो बड़े मुतासिर हुए उस बंदे से, जान गए कि उसमें बड़ी सलाहियत है। बस फिर वो उसके पीछे पड़ गया। वो वही है न्यूयॉर्क में। अलीज़ा के पास जैसे लफ्ज़ नहीं रहते। वो उसके सामने कौन सा पंडोरा बॉक्स खोल रखा था। मगर वजाहत हुसैन ने क्यों रिज़ाइन किया? वर्ल्ड बैंक सब कुछ जानते हुए भी तो क्या करता? भूखा मरता। एक तो उसे हुब्बुल वतनी की बीमारी, ऊपर से ईमानदारी की बीमारी। इससे ज़्यादा फटल कम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता किसी पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तान में आ जाता तो धक्के खाता इन खूबियों के साथ, और धक्के किसी को भी अच्छे नहीं लगते। फिर उसके बीवी बच्चे थे, जिम्मेदारियां थी उस पर। उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मेरी तरह उसको भी अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर कुछ देर से। उमर, ये कोई गलत काम नहीं है जो आपने किया या जो उन्होंने किया। क्यों गलत काम नहीं है? हमारी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में तो ये काम नहीं आता था। इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम था। ये जाहिर है हमने उनके काम में टांग अड़ाई। मगर उमर, आप ये ना करते तो शायद सब कुछ छुपा रहता। उसने जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं अलीज़ा बीबी, हमारी गलती यही थी कि हम जाने बूझे हक़ाइक़ को दरियाफ्त करने चल पड़े थे। हालांकि वो बातें सबको पता थी। उसने अलीज़ा को एक बार फिर चौंकाया। क्या मतलब? हाँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री अच्छी तरह वाकिफ़ थे, यहाँ तक कि एजेंसीज़ भी। हमारी तरह के कई उल्लू ऐसी ही रिपोर्ट्स तैयार करके पेश कर चुके थे। उस इलाके में जाओगी तो ये देखकर हैरान रह जाओगी कि उन NGOs के दफातर कैबिनेट के इलाके में हैं, और जाहिर है ये तो नामुमकिन है कि आरी के इलाके में होने वाली ऐसी सरगर्मियाँ आरी की एजेंसी से खुफिया हों। मगर वो भी सिर्फ रिपोर्ट्स दे देते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमने कोई ऐसा नया और अनोखा काम नहीं किया। वो अब स्वीडिश पर हाथ साफ करते हुए कह रहा था। लीज़ा को उमर पर रश्क आया। उसकी बाखबरी ने उसे हमेशा की तरह मुतासिर किया। कम अज़ कम मेरे पास कभी भी उमर जितनी मालूमात नहीं हो सकती। उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। अब जा रही हो वहाँ तो आंखें खुली रखना। हर चीज़ को उसकी फ़ेस वैल्यू पर मत लेना। थोड़ा सा भी रेशनल हो जाओगी तो हकीकत जानने लगोगी, फिर ज़्यादा मुतासिर नहीं हो सकोगी। वो अब उसे हदायत दे रहा था।
لیکن اب میں وہاں جانا ہی نہیں چاہتی، اس نے اعلان کیا۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں جس کا جائزہ لینے میں جا رہی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، وہاں جا کر میں وقت کیوں ضائع کروں؟ اس نے جیسے فوراً طے کر لیا تھا۔ یار عجیب احمق ہو تم، عمر نے کچھ جھلا کر کہا۔ پہلے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کہا آپ نے وہ مان لیا، پھر آپ نے میری بات سنی تو اس پر یقین لے آئی۔ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم آخر اپنا ذہن استعمال کیوں نہیں کرتی؟ سچائی کو خود دریافت کرو، اس کے ہر اسپیکٹ کو انویسٹیگیٹ کرو، مگر یہ کام خود کرو، اپنی سینس آف ججمنٹ استعمال کرو۔ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں جانا چاہ رہی تو نہ جائے، آخر تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ سب فراڈ ہے۔ نانو نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ اچھا یہ سب فراڈ ہے، چلے اس کے بارے میں تو میں نے اسے بتا دیا۔ زندگی میں آگے چل کر یہ کیسے جانے گی کہ کون سی چیز کیا اور کیا نہیں؟ ایک بار اپنے دماغ اور اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھے گی، کچھ فیصلہ کرے گی تو آگے بھی کچھ کر سکے گی۔ تم ضرور جاؤ گی علیزہ، بلکہ واپس آ کر مجھے بتانا کہ تم نے وہاں پر کیا کیا سیکھا ہے۔ عمر کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہ اس لیے نہیں بتایا کہ تم وہاں جانا ہی چھوڑ دو۔ میری کسی بات کو اپنے ذہن پر سوار کرنے کی کوشش مت کرو، صرف یہی سمجھو کہ تمہارے پاس ایک اور ورژن آیا ہے، اب تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ دونوں میں سے کس ورژن میں سچائی ہے۔ علیزہ نے عمر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی؟ نہیں، کوئی افسوس نہیں ہوا، بیوروکریسی کی ایسی محنتیں اکثر ضائع ہوتی ہیں۔ یہ تو ہماری بے وقوفی تھی کہ ہم نے ایسے کام میں اپنا وقت ضائع کیا۔ ایسے تو نہیں سوچنا چاہیے، اگر سب لوگ اس طرح سوچیں گے تو۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو ملک کا کیا ہوگا، یہی کہنا چاہ رہی ہو نا؟ اس نے خاصی بے رحمی سے جملہ مکمل کیا۔ ملک کا وہی ہوگا جو اب تک ہو رہا ہے۔ میرے یہ وجاہت حسین جیسے لوگوں سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اور ہم پر کہاں فرض ہے کہ ہم صرف ملک اور قوم کے لیے ایسی حماقتیں کر کے اپنا کریئر داؤ پر لگاتے رہیں۔ سول سروس ہم نے سوشل ورک کرنے کے لیے جوائن کی تھی، اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں آئے ہیں۔ علیزہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ وہ یکدم ہی بہت بدلا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ اس کے سامنے چند لمحوں کے اندر اندر اس کا نیا روپ آ گیا تھا، انسینسٹیو اور انڈیفرنٹ۔ کچھ دیر پہلے والا انداز ہی اکثر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب تم کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ عمر نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ نہیں میں پریشان نہیں ہوں، میں صرف سوچ رہی ہوں۔ مثلاً کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ اس نے کچھ محتاط نظروں سے عمر کو دیکھا کہ ہم لوگ تو گھر کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ہمارے سامنے چیزوں کا شفاف ورژن آتا ہے، اس لیے ہمارے بات سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ عمر اب منہ صاف کرتے کرتے ہاتھ روک کر گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بڑی روانی سے کہہ رہی تھی۔ مگر وہ جن لوگوں کی زندگیاں گھر سے باہر گزرتی ہیں، جن کے بقول وہ چیزوں کے اصل ورژن سے واقف ہوتے ہیں، جنہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، جو خود کو باخبر کہتے ہیں، وہ ان چیزوں کے سدباب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صرف باتیں۔ وہ عمر کے تاثرات دیکھے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ عمر نے حیرانی اور خاموشی کے ساتھ اسے باہر جاتے دیکھا۔ چند لمحے وہ اس دروازے کو دیکھتا رہا جہاں وہ غائب ہوئی تھی، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صرف باتیں، گڈ، اس نے نانو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ستائش تھی۔ علیزہ مجھ پر طنز کر کے گئی ہے گرہنی، اور مجھے خوشی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ میں واک کے لیے جا رہا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ وہ شام کے وقت حسب معمول واک کے لیے نکل رہا تھا جب اس نے لان کے ایک کونے میں علیزہ کو کرسٹی کے ساتھ دیکھا۔ چند لمحے وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف بڑھایا۔ قدموں کی چاپ پر علیزہ نے سر اٹھا کر دیکھا، اور عمر کو دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ساری دوپہر روتی رہی ہوگی۔ اسے بے اختیار ترس آیا۔ کیا ہو رہا ہے علیزہ؟ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ علیزہ نے کچھ جواب نہیں دیا، سر جھکائے وہ اسی طرح گھاس پر بیٹھی ہوئی کرسٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ علیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے وہ اسی طرح گھاس پر بیٹھی ہوئی کرسٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ مجھ سے کیا ناراضی ہے یار؟ وہ بے تکلفی سے کہتا ہوا خود بھی اس کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی اسی طرح خاموش اور اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی۔ میں واک کے لیے جا رہا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ ایک بار پھر اس نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ علیزہ نے کچھ حیران ہو کر سر اٹھایا۔ اس نے پہلے کبھی اسے ساتھ چلنے کی آفر نہیں کی تھی، پھر آج کیوں؟ نہیں، اس کے یک لفظی جواب نے عمر کو مایوس نہیں کیا۔ مگر گرینی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ تو پتہ نہیں، مگر اندر سے نکلتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ علیزہ باہر لان میں بیٹھی ہے، اسے ساتھ لے جاؤ، 1-1.5 گھنٹہ واک کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں انہوں نے ہی کہا، مگر اب تم جانا نہیں چاہتی تو میں ان سے جا کر کہہ دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دیٹس گریٹ، وہ بے اختیار مسکرایا۔
ساتھ چلتے چلتے دونوں گیٹ سے باہر آ گئے۔ فٹ پاتھ پر آتے ہی اس نے علیزہ کو مخاطب کیا، تم روتی رہی ہو؟ وہ ٹھٹکی، اسے عمر سے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، چل لمحوں بعد اس نے کہا۔ عمر نے ایک نظر خاموشی سے اسے دیکھا، وہ سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ اس نے علیزہ کے جواب پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چل لمحے اسی طرح خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد اس نے علیزہ سے پوچھا، کبھی واک کے لیے آتی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم پہلی لڑکی ہو جس کے منہ سے میں یہ سن رہا ہوں، اس نے خاصی بے تکلفی سے کہا۔ اس بار علیزہ خاموش رہی۔ تھوڑی بہت ایکسرسائز تو ضروری ہوتی ہے، بندہ فٹ رہتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر بات کا سلسلہ جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار پھر خاموش رہی۔ ایکسرسائز تو کسی کو بری نہیں لگتی۔ عمر نے ہمت نہیں آ رہی، اس کی خاموشی ہنوز قائم تھی۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے جاگنگ کرنا، واک کے لیے جانا، ہفتے میں 2-3 بار جم جانا۔ علیزہ نے اس بات پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر جیسے تنگ آ گیا۔ کیا صرف میں ہی بولتا رہوں گا، تم کچھ نہیں کہو گی؟ علیزہ نے صرف گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ خود باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ اس نے کچھ خفگی سے عمر کو دیکھا۔ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یار میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے باتیں کرنے کو۔ میں اس لیے باتیں نہیں کر رہی کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا آپ سے باتیں کرنے کو۔ عمر اس کے جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے یہ واقعی نہیں سوچا کہ تمہارے بات نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ عمر نے ٹکٹس لی اور وہ دونوں ریس کورس میں داخل ہو گئے۔ شام ہو چکی تھی اور پارک کی لائٹس آن تھی۔ جاگنگ ٹریک پر آنے کے بجائے وہ واکنگ ٹریک پر آ گئے۔ عمر اب خاموش تھا۔ کافی دیر وہ خاموشی سے چلتے رہے، پھر عمر ایک بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ کچھ دیر وہاں بیٹھتے ہیں، اس نے کہا۔ علیزہ نے خاموشی سے اس کی تقلید کی۔ بینچ پر بیٹھنے کے بعد دونوں کچھ دیر تک پارک میں پھرنے والے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ کراچی میں کیا ہوا تھا علیزہ؟ بہت نرم اور مدھم آواز میں ایک جملہ اس کے قریب گونجا۔ اس کی ساری حسیات یکدم بیدار ہو گئی۔ گردن موڑ کر اس نے عمر کو دیکھا۔ وہ اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ تمہیں کون سی چیز پریشان کر رہی ہے؟ اس بار سوال ذرا مختلف انداز میں تھا۔ کراچی میں کچھ نہیں ہوا اور مجھے کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی، اور اگر آپ مجھ سے دوبارہ اس طرح کی کوئی بات پوچھیں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عمر نے اس کے چہرے پر بے تحاشا خوف دیکھا، مگر وہ اسی طرح پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ کراچی میں کچھ نہیں ہوا اور تم پریشان بھی نہیں ہوئی۔ پھر پیپرز میں کیا ہوا؟ اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس میں ڈفر ہوں، ڈل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ وہ اب بھی اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے خود سے سوچا ہے۔ غلط سوچا ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ ایک ٹیسٹ میں ہونے والی ناکامی تمہارے لیے اتنی بڑی چیز بن گئی ہے۔ وہ جواب میں کچھ بول نہیں سکی۔ عمر کو اچانک احساس ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ پارک میں اندھیرا اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والی نمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور وہ شاید اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی۔ آنسو بہانے کی بجائے تم اپنے پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں نہیں کر سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میرا کوئی فائدہ نہیں، نہ خود کو نہ کسی دوسرے کو۔ نانو ٹھیک کہتی ہے، میں ہمیشہ دوسروں کے سامنے ان کی بے عزتی کا باعث بنتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا اب میں کچھ نہیں کروں گی، میں کالج بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسٹڈیز چھوڑ دو گی؟ پھر گھر میں رہ کر کیا کرو گی؟ کچھ بھی نہیں کروں گی، میں اپنی ساری پینٹنگز کو جلاؤں گی، پھر کرسٹی کو مار دوں گی اور پھر خود بھی مر جاؤں گی۔ بکواس مت کرو علیزہ، اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اب دیکھنا میں ایسا ہی کروں گی، میں ایسا ہی کروں گی۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، میں انوانٹیڈ ہوں۔ اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ وہ اب چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ کر رو رہی تھی۔ علیزہ میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ وہ اب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، مگر تم میرے باپ نہیں ہو، تم میری ماں بھی نہیں ہو، مجھے ان دونوں کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ پرواہ کریں میری، مگر ان کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کا بازو پکڑے بچوں کی طرح کہہ رہی تھی، مجھے ان کے روپے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان دونوں کی ضرورت ہے، مجھے اپنے گھر کی ضرورت ہے جہاں مجھے آزادی ہو، جہاں میری اہمیت ہو، مگر ان کے گھروں میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، ایک کمرہ تک نہیں ہے۔ وہ بہتے آنسوں کے ساتھ اب بے اختیار اسے سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ پتہ ہے پاپا نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ کراچی میں گھر بنوا رہے ہیں، گھر میں سب کے لیے کمرے ہیں، بس میرے لیے نہیں ہیں۔ میں یاد بھی نہیں آتی، وہ سب مری جا رہے تھے سحر کے لیے، مجھے کسی نے کہا تک نہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے آنسو دیکھتا اور شکوے سنتا رہا۔ ممی مجھے ہر سال اپنے پاس بلاتی ہیں، مگر وہ بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں، انہیں صرف اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے شوہر کی فکر ہوتی ہے، میری نہیں۔ میں سوچتی ہوں پھر میری زندگی کا کیا فائدہ جب میں اپنے پیرنٹس پر ہی بوجھ بن چکی ہوں۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس یا ابھی تم کو کچھ اور کہنا ہے؟ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اس نے بہت بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموشی سے روتی رہی۔
खासी देर रोने के बाद उसकी सिसकियाँ और हिचकियाँ आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी। फिर वो जैसे नढाल होकर खामोश हो गई। अलीज़ा, अब मेरी कुछ बातें गौर से सुनो। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम जितना चाहो रो लो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स इस तरह कभी नहीं तुम्हें मिल सकते जिस तरह तुम चाहती हो। उन दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी, अपना घर है, उनकी तरजीहात बदल चुकी है और ये सब कुछ नेचुरल है। अलहदगी के बाद ऐसा ही होता है, जो जगह तुम उनकी ज़िंदगी में चाहती हो वो नहीं मिल सकती, ना आज ना ही आइंदा कभी। और तुम्हें इस जगह को तलाश करने की ज़रूरत कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बहुत संजीदगी मगर बड़ी नरमी से उसे समझा रहा था। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम्हारी ज़रूरत ना हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। उनके नज़दीक तुम अहम भी हो। ग्रैनी तुमसे जल्द नाराज़ हो जाती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें तुमसे मोहब्बत नहीं है। उन्होंने तुम्हें पाला है, वो तुमसे मोहब्बत भी करती हैं, बस उनके इजहार का तरीका मुख्तलिफ है। फिर ग्रैंडपा हैं, क्या तुम ये कहोगी कि उन्हें भी तुमसे मोहब्बत नहीं है? तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, क्रिस्टी और मैं भी तो हूँ। हम सबको अलीज़ा सिकंदर की बहुत बहुत ज़रूरत है। वो बेयकीनी के साथ सर उठाए उसका चेहरा देख रही थी। तुम में इतनी ही खूबियाँ और खामियाँ जितनी मुझ में या किसी भी दूसरे नॉर्मल बंदे में। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकती हो। ना तुम डफर हो ना डल हो। तुम एक बहुत ही क्रिएटिव और ज़हीन लड़की हो। वाहिद मसला ये है कि तुम बहुत ज़्यादा हसास हो। उसके आंसू मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके थे। ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जिसे कंप्रोमाइज़ कहते हैं। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को तुम बदल ना सको उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया करो, मगर अपनी किसी ख्वाहिश को कभी भी जुनून मत बनाया करो। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मिल सकती, चाहे हम रोएं या चिल्लाएं या बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़ें, क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए होती हैं। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स अब किसी और के पेरेंट्स हैं, तुम्हारा घर किसी और का घर है, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ होता ही नहीं। कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होता है। जैसे किसी माहिर उस्ताद की तरह उसे गुर सिखा रहा था। तुम्हारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा अपना घर होगा, एक अच्छा शौहर होगा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। मगर अभी इस उम्र में ख़ुद को इस तरह ज़ाया मत करो। माना ये सब कुछ तुम्हारे लिए तकलीफ़ दे, मगर तुम खुद को इतना मजबूत बनाओ कि ऐसी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सको। वो बात करते करते रुक गया। तुम सोच रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? अलीज़ा ने बेख्तियार सर हिला दिया। ये सब कुछ तो जो तुम महसूस कर रही हो मैं भी कर चुका। उसकी आवाज़ एकदम धीमी हो गई। मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, सब्र आ जाता है, सुकून मिल जाता है। तुम्हारे साथ भी यही होगा। सिर्फ ये मुश्किल वक्त है, इसे किसी न किसी तरह गुजार लो। अपने जहन में से अपने पेरेंट्स को निकाल दो। उनके घरों, ज़िंदगी और बच्चों के बारे में मत सोचो। सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें अपने लिए क्या करना है। आप बताइए मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम बताओ, तुम ये तय करो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना और कैसे करना है। मगर मैं कुछ तय नहीं कर सकती, उसने बेबसी से कहा। क्यों तय नहीं कर सकती? क्या यहाँ दिमाग नहीं है? उमर ने उसके सर को छूते हुए कहा। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, कोई चीज़ समझ में नहीं आती। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैंने पेपर्स के लिए बहुत मेहनत की थी, मगर किताबें पढ़ते हुए मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरा दिल चाहता था मैं सब कुछ फेंक दूँ, कुछ भी ना करूँ, या मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं चली जाऊँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है बाज़ दफ़ा। तुम पिछले कुछ अरसे से परेशान थी, इसलिए मेंटली किसी चीज़ पर भी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाई, मगर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, थोड़ी बहुत हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ। अपने टीचर से पूछो, फ्रेंड से बात करो। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ग्रैनी से कहो, वो तुम्हें ट्यूटर रखवा देंगी। मगर अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दो, अपना करियर बनाने के बारे में सोचो। वो उससे वो बातें कर रहा था जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। वो अब संजीदगी से उसका चेहरा देख रही थी। आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आपके पेरेंट्स में डाइवोर्स ना हुई होती? वो पता नहीं क्या जानना चाहती थी। वो चल में कुछ नहीं कह सका। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, कभी भी नहीं। उसे यकीन नहीं आया। चलो मान लेते हैं कि मैंने कभी ऐसा सोचा, तो भी क्या फ़ायदा? क्या मेरे सोचने से कुछ हो सकता है? सिर्फ ये हो सकता है कि मेरा वक्त ज़ाया हो, और मैं ये नहीं करता। आपको कभी अपनी मम्मी याद नहीं आती? इस बार खामोशी का वक्फा कदरे तवील था। आती हैं, मुख्तसर जवाब था। आप मिलते हैं उनसे? मैं नहीं मिलता, वो मिलती हैं। वो जवाब पर कुछ हैरान हुई। आप क्यों नहीं मिलते? पता नहीं। आप उनसे मोहब्बत नहीं करते? पता नहीं। क्यों? अलीज़ा, अब इतना वक्त हो चुका है उनसे अलग हुए कि बस मुझे उनके बारे में सोचना भी अजीब लगता है। आपको वो इसलिए याद नहीं आती क्योंकि आपके पास सब कुछ है। उसने जैसे एक नतीजा अक्स किया। अच्छा, सब कुछ है मेरे पास? मसलन क्या? वो बहुत अजीब अंदाज में हंसा। आपके पास घर है, उसने कुछ रश्क से कहा। ये तुमसे किसने कहा? क्या मतलब कि आपके पास घर नहीं है? वो कुछ हैरान हुई।
نہیں میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اس نے صاف کوئی سے کہا۔ علیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں علیزہ، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ اس کی حیرت پر بھانپ گیا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انکل جہانگیر کے پاس تو اپنا گھر ہے اور آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ ہاں پاپا کے پاس گھر ہے اور میں ہمیشہ ان کے پاس رہا ہوں، لیکن ان کے ساتھ نہیں رہا۔ وہ اندھیرے میں اس کے چہرے پر موجود تاثرات کو دیکھنے کی کوشش میں ناکام رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، پاس رہنے اور ساتھ رہنے میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ پاپا کی پہلی پوسٹنگ جب لندن میں ہوئی تو انہی دنوں میرے پیرنٹس میں ڈائیورس ہو گئی۔ پاپا نے مجھے بورڈنگ میں بھیج دیا۔ چند سالوں کے بعد وہ امریکہ گئے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں بھی میں بورڈنگ میں رہا۔ ویکینڈز میں ان کے پاس آ جایا کرتا تھا، مگر صرف ویکینڈز پر۔ وہ گمسم اسے دیکھتی رہی۔ پھر پاپا کی پوسٹنگز اور جگہوں پر بھی ہوئی، لیکن میں وہی رہا۔ بعد میں پاپا ایک بار پھر امریکہ آ گئے، تب میں یونیورسٹی میں تھا اور ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ کیوں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہے؟ اب وجہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بس پاپا نے کبھی ساتھ رہنے کے لیے کہا نہیں اور میں نے بھی کبھی چاہا نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک وجہ ان کی دوسری شادی بھی ہو۔ کیا آنٹی سمرین کے ساتھ آپ کے اچھے ٹرمز نہیں تھے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، مگر شاید پاپا سوچتے ہوں گے کہ میری وجہ سے ان کی پرسنل لائف سفر نہ کرے یا ان کی پرائیویسی متاثر نہ ہو، صرف اس لیے۔ نہیں، شاید یہ بھی تھا کہ مجھے پاپا کے پاس ایک ایسی زندگی گزارنی پڑتی جو بہت نارمل سی ہوتی، آزادی نہ ہوتی میرے پاس۔ آپ نے کبھی اپنے گھر کو مس نہیں کیا؟ کسی حد تک، مگر تمہاری طرح نہیں۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس کرنے کو بہت کچھ تھا، مگر کچھ سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ آپ کا دل نہیں چاہا کہ آپ کا اپنا گھر ہو، پیرنٹس ہو؟ عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا فرض کرو دل چاہتا ہے، پھر کیا کروں؟ مجھے پتہ ہے گھر نہیں مل سکتا، پیرنٹس نہیں مل سکتے، اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھ کر کود جاؤں۔ یار نہیں ملتی، بہت سی چیزیں نہیں ملتی، پھر کیا کیا جائے؟ علیزہ کو اس کے اطمینان پر رشک آیا۔ جب آپ جاب کر رہے تھے تو آپ نے کبھی اپنا گھر بنانے کی کوشش نہیں کی؟ لندن میں جاب کرتا تھا علیزہ، اتنی بڑی جاب نہیں تھی کہ گھر خرید لیتا، ایک کرائے کا فلیٹ تھا، کمپنی کی طرف سے چھوٹا سا تھا۔ صبح 6:30 نکلتا تھا، رات کو 9:30 واپس آتا تھا، صرف سونے کے لیے اسے استعمال کرتا تھا۔ لندن اتنا مہنگا شہر ہے کہ وہاں گھر وغیرہ لینے کا بندہ نہیں سوچ سکتا۔ پھر میں نے تو ویسے بھی بہت زیادہ عرصے کے لیے جاب نہیں کی، پاپا مسلسل مجبور کر رہے تھے فارن سروس کے لیے، بس اسی طرح وقت گزر گیا۔ علیزہ کو کچھ شرمندگی ہوئی۔ اس کا عمر کے بارے میں ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ وہ اپنے گھر میں انکل جہانگیر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار لائے، اسی لیے نانو کے پاس آنے پر وہ اس طرح برہم ہو گئی تھی، مگر وہ اسے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ مگر انکل جہانگیر تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ جواب میں ایک طویل خاموشی چھائی رہی۔ انکل جہانگیر تو آپ سے محبت کرتے ہیں؟ علیزہ نے اس بار قدرے بلند آواز میں اپنا سوال دہرایا۔ کیا؟ ہاں محبت ہو سکتا ہے کرتے ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے غیر متوقع جواب نے علیزہ کو حیران کیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، میں نے کبھی اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کیا، ہمارے درمیان اور ٹاپکس پر بات ہوتی ہے، مگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، عمر نے یوں کہا جیسے علیزہ نے اسے کوئی نئی بات بتائی ہو۔ کتنی فرینڈز ہیں تمہاری؟ عمر نے یکدم بات کا موضوع بدل دیا۔ بس ایک، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، علیزہ نے جواب دیا۔ ہاں شعلہ، یہی نام ہے نا؟ علیزہ کو حیرت، اسے نام تک یاد تھا۔ ہاں آپ کو پتہ ہے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی، تمہاری بہت زیادہ دوستی ہے اس کے ساتھ؟ ہاں بہت اچھی ہوگی۔ ہاں، اسے اب عمر سے بات کرتے ہوئے کوئی گھبراہٹ یا الجھن نہیں ہو رہی تھی، وہ بے اختیار اس کی باتوں کے جواب دے رہی تھی۔ اور کوئی فرینڈ نہیں ہے؟ نہیں، میں بھی نہیں، وہ جواب دیتے ہوئے کچھ الجھی۔ آپ بھی ہیں؟ شعلہ جتنا کلوز فرینڈ ہوں، اس بار پوچھا گیا۔ نہیں اتنا تو نہیں، علیزہ کچھ سوچ کر کہا۔ اچھا چلو فرینڈس تو ہو نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، اسی خوشی میں تمہیں کچھ کھلاتا ہوں، بلکہ تم بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کم آن یار، آج آوارہ گردی کرتے ہیں، کہیں سے کچھ کھاتے ہیں، چلو برگر لیتے ہیں، پھر آئس کریم کھائیں گے۔ آج رونے میں تم نے خاصی انرجی ویسٹ کی، اب ضروری ہے یہ سب کچھ؟ عمر نے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے عمر کا ہاتھ تھام لیا۔ ریس کورس کے دوسرے گیٹ سے وہ جیل روڈ پر نکل آئے۔ عمر اب اس سے لطیفے سنا رہا تھا، وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اس کا ہاتھ تھامے اس کے تیز قدموں کا تعاقب کرتی، اس کی باتوں پر کلکلانے لگی تھی۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ شادمان کی طرف نکل آئے۔ فٹ پاتھ پر لگے ہوئے برگر کے ایک اسٹال سے انہوں نے برگر خریدے اور پھر بے مقصد مارکیٹ میں ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے برگر کھاتے رہے۔ علیزہ کو اچانک احساس ہونے لگا عمر اتنا برا نہیں تھا جتنا سمجھ رہی تھی، اسے اس کے ساتھ اس طرح پھرنا اچھا لگ رہا تھا، عجیب سی آزادی اور اعتماد کا احساس ہو رہا تھا۔ برگر ختم ہونے کے بعد عمر اسے آئس کریم کھلانے کے لیے اسی طرح ایک اور اسپاٹ پر لے گیا۔ 4 کون دے دیں؟ اس نے آئس کریم مشین کو آپریٹ کرنے والے سے کہا۔
علیزہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ 4 کیوں؟ یار دو کھائیں گے، اس نے اطمینان سے روپے نکالتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو 1 کھاؤں گی۔ نہیں یار، آئس کریم کون 1 کھاتا ہے، ہمیشہ 2 کھاتے ہیں۔ اگر اپنے روپے خرچ کر رہے ہو اور اگر کوئی دوسرا کھلا رہا ہو تو پھر 3 اور 4 بھی کھائی جا سکتی ہیں، اس نے جیسے علیزہ کو پتے کی بات بتایا۔ مگر ایک وقت میں 2 کیسے کھاؤں گی، اس نے عمر کے ہاتھ سے کون پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں میں سکھاؤں گا، تم آؤ تو صحیح، اس نے خود بھی اپنی دونوں کونس پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بڑی برق رفتاری سے بیک وقت دونوں کونس کھانے لگا۔ اس کی مہارت پہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کام کرنے کا عادی تھا۔ علیزہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خود بھی اسی کی طرح آئس کریم کھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آئس کریم پگھلنے لگی تھی۔ مین روڈ پر آتے آتے آئس کریم اس کے دونوں ہاتھ اور کرائیوں پر پگھل کر بہنے لگی تھی۔ عمر اس وقت تک 2 کونس تقریباً ختم کر چکا تھا۔ ساتھ چلتے اس نے علیزہ کو کچھ افسوس بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا کرو گی یار تم زندگی میں، یہ اس قدر ضروری کام تمہیں نہیں آتا، مجھے کم از کم تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ واپس جیل روڈ پر آتے ہوئے اس کی آئس کریم ختم ہو چکی تھی، مگر دونوں ہاتھ پگھلی ہوئی آئس کریم سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیے میرے ہاتھ گندے ہو گئے، انہیں کیسے صاف کروں؟ علیزہ نے اسے ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا۔ اپنی شرٹ سے صاف کرو جیسے تم روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی ہو، عمر نے کچھ شرارتی انداز میں کہا۔ وہ کچھ جھیم گئی۔ ٹراؤزر کی پاکٹ میں کوئی ٹیشو نہیں ہے؟ عمر نے چلتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں ہے، پانی ہو تو؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہاں مین روڈ پر پانی کہاں سے مل سکتا ہے، تم شرٹ سے صاف کر لو، گھر جا کر کپڑے تو چینج کرنے ہی ہیں، انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ اتنی چپ چپی ہے، مجھے گھن آ رہی ہے، اس نے مٹھیاں کھولتے اور بند کرتے ہوئے کہا۔ لاؤ میں صاف کر دوں۔ عمر چلتے چلتے رکا اور بڑے اطمینان سے اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ علیزہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا، اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی شرٹ گندی ہو جائے گی۔ عمر نے کچھ کہنے کے بجائے اچھی طرح اس کے دونوں ہاتھ اپنی شرٹ سے صاف کر دیے۔ کوئی بات نہیں یار، میری ہی شرٹ گندی ہوگی نا، تمہارے ہاتھ تو صاف ہو جائیں گے، اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس کا ہاتھ پکڑے سڑک کراس کرنے کے لیے ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ واپسی کے راستے وہ باتیں کرتی رہی تھی اور عمر سنتا رہا تھا۔ علیزہ کو یاد نہیں کہ اس نے آخری بار زندگی میں کب کسی کے ساتھ اتنی باتیں کی تھی۔ شاید کسی کے ساتھ نہیں، شہلا کے ساتھ بھی نہیں۔ گھر کا گیٹ نظر آنے لگا تو وہ یکدم چونکا۔ ہاں یاد آیا علیزہ، تم سے ایک بات کہنی تھی۔ ہاں کہیے، مگر پہلے تم پرومس کرو کہ ناراض نہیں ہوگی۔ وہ حیران ہوئی، ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں، پہلے تم پرومس کرو، اس نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، میں پرومس کرتی ہوں میں ناراض نہیں ہوگی۔ ویری گڈ، عمر نے کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں تمہیں گرینی کو بتائے بغیر لے آیا ہوں۔ خاصے اطمینان سے کہے گئے جملے نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ علیزہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ، عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، اگر یہ کہتا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تو تم کبھی نہ آتی۔ اس کا اطمینان ابھی بھی برقرار تھا، مگر اب علیزہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کتنی دیر ہوگی، نانو بہت ہی ناراض ہوں گی۔ اور روحان سی ہو گئی۔ نہیں ہوتی یار، اگر ہوتی بھی تو میں کہہ دوں گا کہ میں زبردستی تمہیں ساتھ لے کر گیا تھا۔ عمر نے ساتھ چلتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آپ نانو کو نہیں جانتے اس لیے کہہ رہے ہیں، میں کبھی بھی ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتی اور نہ ہی وہ بات پسند کرتی ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں بات کر لوں گا ان سے، اس نے ایک بار پھر اسے تسلی دی۔ وہ گھر کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ بیل بجانے کے بجائے عمر نے گیٹ پر ہاتھ مار کر چوکیدار سے گیٹ کھلوایا۔ علیزہ کا تھوڑی دیر پہلے والا جوش و خروش ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے، جبکہ عمر اب بھی پہلے کی طرح مطمئن اور بے فکر نظر آ رہا تھا۔ پورچ کراس کرنے کے بعد لاؤنج کا دروازہ عمر نے ہی آگے بڑھ کر کھولا۔ علیزہ اسے چند قدم پیچھے تھی، بہت محتاط انداز میں دھڑکتے دل کے ساتھ جب وہ عمر کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ عمر اس سے کچھ آگے بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والی شگفتگی اور مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ علیزہ نے کچھ حیرانی کے ساتھ لاؤنج میں اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی جسے دیکھ کر عمر کی یہ حالت ہوئی تھی، اور وہ اس چیز کے سامنے ہی تھی۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر نانو کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، رائل بلو سلک کی ساڑی اپنے وجود کے گرد لپیٹے، کندھوں تک تراشیدہ بالوں اور تیکھے نقوش والی اس عورت کو علیزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں اتنی خاموشی کے ساتھ اندر آئے تھے کہ نانو اور اس عورت کو پتہ نہیں چلا۔ وہ دونوں چائے پینے کے ساتھ بہت مدھم آواز میں کوئی بات کر رہی تھی اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھی۔ نانو بہت سوشل نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کا ایک خاص حلقہ احباب تھا جن سے ان کا میل ملاپ تھا، اور وہ لوگ گھر آتے رہتے تھے۔ اس وقت علیزہ بھی اس عورت کو نانو کی ایسی ہی کوئی واقف سمجھی تھی، مگر آخر عمر اس عورت کو دیکھ کر اس طرح ریاکٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ اسے جانتا ہے؟ علیزہ نے کچھ حیران ہو کر سوچا تھا، مگر عمر کی واقفیت تو بہت محدود سی ہے، پھر یہ عورت
اس نے کچھ الجھتے ہوئے سوچا۔ تبھی عمر نے پڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ علیزہ چہرے پڑھنے میں ماہر نہیں تھی، نہ ہی وہ ٹیلی پیتھی جانتی تھی، پھر بھی اس وقت عمر کے چہرے کو دیکھ کر اسے یوں لگا تھا جیسے وہ وہاں سے غائب جانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ اور بھی الجھی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں اسے ایک عجیب سی وحشت نظر آئی تھی، اور اسی وقت علیزہ نے اس عورت کو عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک دم نانو سے باتیں کرتے کرتے رک گئی۔ پھر علیزہ نے اسے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے عمر کو دیکھا، وہ بھی اب اسی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر علیزہ نے اسے کہتے سنا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ جواب میں اس عورت نے جو حرکت کی، اس نے علیزہ کو ششدر کر دیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی تیسری ایپیسوڈ۔